بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ جوان فقیر بھی ہے، بیمار بھی ہے، طالب علم بھی ہے، بے انتہا فقیر۔ بیماری کیا ہے؟ سینے میں کھانسی ہے، اتنا کھانستا تھا کہ منہ سے خون نکل آتا تھا۔ سالوں گزر گئے لیکن اس کی کھانسی ختم نہیں ہوئی۔ جوان مدرسے سے نکلا، مولا کے حرم کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے حرم کی طرف جانے لگا، راستے میں اسے ایک عرب خاتون خوبصورت لڑکی نظر آئی۔ یہ مہذب تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا۔ جیسے نگاہ پڑی اس نے فوراً نگاہوں کو جھکایا۔ دیکھا ایک دکان ہے، دکان کے ساتھ ایک گھر ہے، وہ خاتون اس گھر کے اندر چلی گئی۔ سیدھا مولا کے حرم میں گیا کہ مولا جوان ہوں، شادی کی ضرورت ہے، بیمار بھی ہوں، فقیر بھی ہوں، مولا میری شادی کروا دیجیے۔ حرم سے باہر آیا، مسجد کے مولانا، اپنا مدرسے کے مولانا کے پاس گیا اور کہنے لگا قبلہ میرا رشتہ لینے جائیے۔ کس کے پاس جاؤں؟ کہا وہ دکان ہے اس کے ساتھ گھر ہے، جا کر پوچھئے کہ اگر وہ مجھے بیٹی دیتے ہیں تو میں لینا چاہتا ہوں۔ ان کے اساتذہ رشتہ لینے گئے۔ کس کے لیے چاہیے؟ کہ طالب علم ہے، کیا کرتا ہے؟ فقیر ہے، اتنا امیر تو نہیں ہے، غریب ہے۔ کہا ٹھیک ہے، ہم ایک ہفتے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ بیٹی کا رشتہ دینا ہے کہ نہیں دینا۔ ہفتہ گزرا، پھر پوچھنے گیا، کیا جواب آیا؟ اس کے باپ نے کہا میں بیٹی نہیں دوں گا۔ کا ریزن؟ کا ایک تو یہ فقیر ہے، دوسرا یہ بیمار ہے۔ یہ معاشرے کا حال ہے کہ فقر کو دیکھ کر بیٹی نہیں دوں گا۔ اگر فقیری اور امیری معیار ہوتی تو رسول کبھی علی کو بیٹی نہ دیتے۔ معیار تقویٰ، معیار ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جیسے اس نے سنا بندہ فقیر اور فقیری کا دکھ بھی، بیمار بیماری کا دکھ بھی، اوپر سے اور تکلیف آگے، اب مجھے کوئی بیٹی بھی نہیں دے رہا۔ بہت دکھی ہوا اور مولا کے حرم گیا اور کونٹ کونٹ کے رونے لگا، مولا بیمار بھی ہوں، شفا نہیں دیتے، فقیر ہوں، امیر نہیں بناتے، شادی کرنا چاہتا ہوں، کوئی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہت رویا۔ میں صحن میں بیٹھا تھا، ایک بندہ آیا دور سے، مجھے دیکھا، کہ جوان کیوں رو رہے ہو؟ کہ فقیر بھی ہوں، بیمار بھی ہوں اور کوئی مجھے رشتہ بھی نہیں دیتا۔ تو اس نے کہا گھبراتے کیوں؟ گھبرائیں وہ جن کے پاس ان کا مولا نہ ہو، جو لاوارث ہو وہ گھبرائیں۔ جب تجھے یقین ہے تیرا امام ہے، یقین پہ تو مجلسیں ہونی چاہیے۔ یقین ہے کیا؟ یقین نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے، یقین ابھی تک نہیں ہے۔ کہ جب یقین ہے کہ تیرا مولا ہے، کہ کیا کروں؟ کہ جوان، کیا تجھے نہیں پتا؟ استغاثہ کر۔ کیسے استغاثہ کروں؟ کہ مسجد کوفہ جا، 40 شب بدھ نماز استغاثہ امام زمانہ پڑھ۔ مولا کا فرمان ہے، میں اپنی زیارت کراتا ہوں، مشکلات اور مسائل کو حل کرتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ بندہ در پہ آئے نا، فقیر بن کے آئے، یقین سے دروازہ کھٹکھٹائے کہ کوئی اس گھر کے اندر ہے جو میرے اوپر دروازہ کھولے گا۔ ہم جب دعا بھی کرتے ہیں تو ڈبل مائنڈڈ، دعا کر لوں ہوگی نہیں ہوگی، اس نیت سے دعا کرو گے کبھی قبول نہیں ہوگی، لیکن نیت یہ ہوگی اس سے مانگ رہا ہوں جو کرنا چاہے، کن فیکون کہنے کی ضرورت ہے، وہ مجھے عطا کر سکتا ہے۔ کہتا میں مسجد کوفہ چلا گیا، 40 شب بدھ مسجد کوفہ گیا۔ جب آخری شب بدھ آئی، فقر نے اتنا مجھے فقیر کیا کہ اب کھانے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ روزہ رکھتا تھا، رات کو افطار کرتا تھا، اتنی فقیری، کچھ روٹی بھی نہیں تھی، کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں تھا، جسم انتہائی ضعیف ہو چکا۔ اس رات بہت زیادہ ٹھنڈک اور سردی بھی تھی، بارش بھی ہو رہی تھی، کروں تو کیا کروں، جاؤں نہیں جاؤں؟ میں نے کہا کھانا بھی نہیں کھایا، جسم میں طاقت بھی نہیں، کھانسی بھی ہو رہی ہے، لیکن میں نے کہا اتنی راتیں گئے ہو، بس آخری رات کی زحمت ہے، ارادے کی مضبوطی۔ کہا کہ میں گیا مسجد کوفہ، اور جیسے مسجد کوفہ پہنچا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اپنے ساتھ قہوہ لے کر آیا تھا، اس کو گرم کر کے میں نے رکھا۔ اب میں نے سوچا اگر مسجد کوفہ کے بیچ میں بیٹھتا ہوں تو کھانسی ہوتی ہے، اور کھانسی ہوتی ہے منہ میں خون آتا ہے، خون کو نگل بھی نہیں سکتا اور مسجد کے صحن میں پھینک بھی نہیں سکتا، کروں تو کیا کروں؟ اب کہتا میں نے سوچا میں دالان کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہوں، جب کھانسی ہوگی تو منہ میں جو خون آئے گا وہ مسجد کے باہر پھینک دوں گا۔ کہ اتنے میں نے قہوے کو رکھا، قہوہ گرم ہوا، میں نے دور سے دیکھا ایک خوبصورت حسین سید آ رہا ہے۔ اب عربوں کے رواج ہے، جب کوئی ملنے آتا ہے اسے تعارف کیا جاتا ہے، کھانے کے سفرے پر اسے دعوت دو، چائے پی رہے ہو اسے دعوت دو۔ اب میں نے کہا اور کچھ بھی نہیں، ایک کپ چائے کا ہے۔ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، مہمان ہے، حبیب خدا ہے۔ کہ وہ جیسے آگے بڑھے
مجھے کہا کہ شیخ حسین پریشان نظر آ رہے ہو. کہہ رہا اس نے مجھے میرے نام سے پکارا. میں نے کہا سید بیٹھ جائیے, قہوہ پی لیجئے. کہ شیخ حسین پریشانی کیسی ہے؟ میں نے کہا کہ سید فقیر ہوں. کہ شیخ حسین تمہارے حق میں یہی بہتری ہے کہ تو فقیر رہے, فقیری ہی تجھے میرا مطیع بنائے گی, امیری تیرے حق میں نہیں ہے. شیخ حسین بتا اور مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ سینے میں بڑی تکلیف ہے, کھانستا ہوں تو خون آتا ہے, اتنے سال گزر گئے, بیماری نے زندگی کو اجیر کر دیا ہے. کہ شیخ حسین کیا قہوہ نہیں پلاؤ گے؟ کہ ایک ہی کپ تھا, میں نے اس سید کو دیا, زیادہ نہیں, اس نے صرف اپنے ہونٹ لگائے اور مجھے ہاتھ میں قہوہ دیا. کہ قہوہ پی. کہ توجہ بالکل نہیں تھی, میں نے وہ قہوے کے 2 گھونٹ لیے, پیا, بس یہ کہہ کر وہ کھڑے ہوئے. میں نے کہا سید کہاں جا رہے ہو؟ کہا مسلم کے پاس جا رہا ہوں, 2 رکعت نماز پڑھوں گا. میں نے کہا سید میں بھی ساتھ چلوں گا. کہ چلو. کہ سید آگے آگے, میں پیچھے پیچھے. ایک مسجد کے بیچ میں وہ سید رک گئے. میں نے کہا سید رک کیوں گے؟ کہا یہ مقام ابراہیم ہے, 2 رکعت نماز تحیت مسجد پڑھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا آپ پڑھیے. کہا انہوں نے اللہ اکبر کیا, نماز شروع کی. میں نے کہا میں بھی پڑھتا ہوں. تو پہلے انہوں نے شروع کی, میں نے تھوڑی بات میں شروع کی. اب جیسے میں نے نماز پڑھی, اب میں حالت قیام میں تھا, وہ رکوع میں چلے گئے کیونکہ مجھ سے پہلے شروع کی تھی. میں سوچنے لگا شیخ حسین یہ ہے کون جسے تیرے نام کا پتہ ہے, ہاں, جس نے سب کچھ علم ہے, تجھ سے پوچھ بھی لیا. کہ اچانک ذہن میں خیال ہے شیخ حسین یہ وہی تو نہیں جس کا انتظار 40 ہفتوں سے کر رہے ہو, یہ وہی تو نہیں جس کی دیدار اور زیارت کے لیے تڑپتے رہے ہو 40 ہفتے. کہ یہ ذہن میں خیال آیا تو میں نے کہا اب جلدی نماز ختم کرو, کوئی ایسا نہ ہو نماز ختم کر کے چلے جائیں. یعنی میں مل بھی چکا پر پہچان نہ چکا. کہ جلدی جلدی سے مجھے نماز ختم کرنا چاہیے, اور ختم کرنے ہی والا تھا. میں نے دیکھا اس کے اطراف میں ایک نور کا حالہ تھا, ایک نور نے اس کے پورے وجود کو کور کر لیا تھا. نماز جیسے ختم, میں نے فوراً امام کے دامن کو پکڑ لیا. میں نے کہا مولا بڑی مشکل سے زیارت ہوئی ہے, آپ نے وعدہ کیا تھا مسلم کی قبر کے پاس جائیں گے, وہاں تک میرے ساتھ چلنا ہے, پھر آپ جاتے ہیں تو چلے جائیں. کہا وہ کھڑے ہوئے, یہ آگے آگے, میں ان کے پیچھے پیچھے تھا. جیسے مسلم کی قبر پہ پہنچے, تھوڑی دیر وہ وہاں کھڑے رہے, اس کے بعد میرے مولا مجھے نظر نہیں آئے. شیخ حسین کہتا ہے روتا ہوا گڑ گڑاتا ہوا مدرسے تک آیا. کرے میں نے مولا کو دیکھا بھی تھا لیکن اپنے مولا کو پہچانا نہیں تھا. زیارت ہوئی بھی لیکن میں نے امام کو پہچانا نہیں. قیمت ہاتھ میں آئی لیکن بہت جلدی میرے ہاتھ سے چلی گئی. تو کہتا ہے دوسرا دن ہوا, میں مولا علی کے حرم کی زیارت کے لیے گیا, اور جیسے چلنے لگا تو میں نے دیکھا شیخ حسین تیری کھانسی کہاں گئی؟ کہ کھانسنا ختم ہو گیا, سینے کو شفا مل گئی. پھر میں نے کہا اسی قہوے کا اثر تھا جس کو زہرا کے لال نے اپنے لبوں سے مس کیا تھا. اتنے میں مولا کی زیارت کی, روتا ہوا مدرسے میں واپس آیا. صبح کا وقت تھا, دروازے پہ دستک ہوئی, دروازہ کھولا, اسی لڑکی کا باپ تھا جس نے مجھے جواب دیا تھا. اندر آیا, شیخ حسین طبیعت کیسی ہے؟ میں نے کہا قبلہ صحیح ہے. کہ سینے کی تکلیف کیسی ہے؟ کہ میرے آقا نے مجھے شفا دے دی, میں ٹھیک ہو چکا ہوں. کہا کہ آپ کیوں آئے ہیں, کوئی وجہ؟ کہ اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر آیا. شیخ حسین تجھے اپنی بیٹی دینا چاہتا ہوں. کہ پہلے نہیں دے رہے تھے, اب کیوں دے رہے ہو؟ کہ شیخ حسین میری شکایت امام زمانہ سے نہ کیا کر. ہاں, میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کہ میری شکایت مولا سے کرتا ہے؟ تو امام رضا کا فرمان ہے, اے مومن متمسک رہو اہل بیت کی ولایت سے. چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی آئے اپنے امام سے باتیں کیا کرو تاکہ تجھے اس امام کے وجود کا احساس ہو. جب تو اس کے وجود کا احساس کرے گا پھر اس امام کے وجود کا فیض تمہاری زندگیوں میں آئے گا.